غامدی صاحب کیوں ان احادیث کو نہیں مانتے؟ انہیں ایشو کیا ہے اس حدیث کو ماننے سے جس حدیث کو آپ فخر کے ساتھ مانتے ہیں، اپناتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں؟ دراصل غامدی صاحب جو ہیں ان کے کچھ شبہات ہیں اور کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ خبر واحد ہوتی ہیں اور خبر واحد دین نہیں بن سکتی۔ کیا قرآن مجید کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود ایک ایک کو پورے کے پورے 30 پارے جو ہیں وہ ایک ایک شخص کو جو ہے وہ سکھائے اور خود سنائے ہیں؟ اگر قرآن مجید حجت تھا اور ہے، یقیناً حجت ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر متواتر تک پہنچایا اس کو یا خبر واحد تک ہی رکھا اس کو؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجیت کی بنیاد پر اس کو خبر متواتر تک نہیں پہنچایا۔ تو جو چیز اصل میں حجت ہو تو چاہے ذریعہ نقل ایک ہو وہ حجت ہے۔ غامدی صاحب کیوں ان احادیث کو نہیں مانتے؟ انہیں ایشو کیا ہے اس حدیث کو ماننے سے جس حدیث کو آپ فخر کے ساتھ مانتے ہیں، اپناتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں؟ غامدی صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بات ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی جو آپ بڑی آسانی سے بات کر رہے ہیں؟ دراصل غامدی صاحب جو ہیں ان کے کچھ شبہات ہیں اور کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ خبر واحد ہوتی ہیں اور خبر واحد دین نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ دین سب کو پہنچائیں، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو دین جو ہے وہ دین کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ آپ نے ہر بندے کو بتائی ہے، جبکہ حدیثیں جو ہیں وہ آپ نے اکا دکا کو بتائیں، کسی کو بتا دیں اور اس کو کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو آگے بیان کر دینا، نہ چاہو تو نہ بیان کرنا۔ تو شبہ اصل میں یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ کبھی بھی یقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی اور دین جو ہے وہ ہمیشہ یقین والی بات ہونی چاہیے۔ خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ کچھ لمیٹڈ اور چند گنے چنے حضرات نے اسے آگے بیان کیا، اور جو دین ان کی نظر میں ہے وہ ایک قطعی چیز ہونی چاہیے، اور قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت بڑی تعداد یا تقریباً سب کے سب جو ہے وہ اسے آگے منتقل کر رہے ہوں۔ تو کچھ لوگوں کی بتائی ہوئی بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کی نظر میں وہ کبھی دین ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ جو دین ہے نا وہ ہر ایک کو دے دیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے حجۃ الوداع خطبہ ارشاد فرمایا، اس موقع پر جو باتیں آپ نے بیان کری تھی وہ جو لوگ سن رہے تھے، کیا وہ ایک ایک تک اس کی آواز پہنچی ہے؟ ایک ایک نے وہ بات آپ سے سنی ہے، یا وہ ساری باتیں اس اہم ترین دن کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے کوئی دین کی باتیں تو بیان کری نہیں، آپ تو بس ویسے ہی کچھ دین کی تشریحات بیان کر رہے ہوں گے؟ اور کیا قرآن مجید کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود ایک ایک کو پورے کے پورے 30 پارے جو ہیں وہ ایک ایک شخص کو جو ہے وہ سکھائے اور خود سنائے ہیں؟ اصحاب صفہ کا نام سب جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آیا کرتے، مسجد نبوی آتے، 10 دن 15 دن 20 دن گزارتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اب ہمیں تھوڑی تھکن ہو گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کی یاد میں ہم لوگ ذرا بے چین لگ رہے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اس طرح ان چیزوں پہ عمل کر لیا کرنا۔ تو انہیں تو آپ نے تو پورا کا پورا قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے تو آپ کا 10 دن گزارے، 10 دن میں کیا وہ پورا قرآن سیکھ کے چلے گئے؟ اب وہ آگے جا کے کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں؟ بالکل۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا قرآن سکھا دیا؟ تو یہ دعویٰ کرنا کہ بس دین وہ ہے جو آپ پورا ایک ایک کو سکھائیں گے، یہ تو آپ قرآن مجید کے بارے میں بھی کر رہے ہوں گے، تو خلاف واقع بات ہے، امر واقعی خلاف ہے بالکل بات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وفد آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ وقت کے لیے تعلیم دیتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اب اس زمانے کے بعد جو وحی نازل ہو رہی ہیں وہ تو ان تک نہیں پہنچی ہوتی تھی نا ڈائریکٹ۔ جی، یہاں شک میں 2 باتیں بس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ غامدی صاحب کی اپنی ہی باتوں میں تضاد آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے وہ ایک تفہیم و تبیین آپ نے رأفت اور رحمت کے طور پہ کر دی تھی، وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کیونکہ وہ خبر واحد ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا خبر واحد ہونا وہ اس کی وجہ سے وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، یا وہ اصلاً میں دین کی حیثیت نہیں رکھتی تھی اس لیے وہ خبر واحد بنی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید کی بات کی، اگر قرآن مجید حجت تھا اور ہے، یقیناً حجت ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر متواتر تک پہنچایا اس کو یا خبر واحد تک ہی رکھا اس کو؟ بالکل خبر واحد تک ہی رکھا نا اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجیت کی بنیاد پر اس کو خبر متواتر تک نہیں پہنچایا۔ 4 صحابی بیٹھے تھے ان کو بتا دیا، 2 صحابی بیٹھے تھے ان کو بتا دیا، لکھوا دیا اس کو، اب آگے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے جب حدیث آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صحابی بیٹھے ہوئے ان کو بتا دیا، 2 بیٹھے ہوئے ان کو بتا دیا۔ تو ذریعہ نقل کی کمی بیشی سے اصل کی حجت ہونا یا نہ ہونا کیسے آپ طے کر سکتے ہیں؟ بالکل بہترین بات۔ اصل حجت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، اور وہ پہنچی کیسے نقل کیسے ہوئی ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ یعنی آج اگر بائبل کو روایت کرنے والے
کروڑوں ہو جائیں ہاں تو کیا بائبل حجت بن جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. نہیں حجت بن سکتی نا, کیونکہ وہ اصل میں حجت نہیں. تو جو چیز اصل میں حجت ہو تو چاہے ذریعہ نقل ایک ہو وہ حجت ہے, اور اگر وہ چیز اصل میں حجت نہیں ہے تو پہنچانے والے لاکھوں کروڑوں ہوں تب بھی وہ حجت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مختلف عمراء کے پاس اسلام کی دعوت دے کر بھیجا کرتے. بالکل. اور آپ نے حضرت معاذ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے اتنے بڑے خطے میں بھیجا, حضرت ابو عبیدہ کو بحرین کی طرف بھیجا. اب وہ وہاں جب جا رہے ہیں اہل یمن بولے جناب آپ ہیں ابو موسیٰ اشعری اور آپ ہیں معاذ بن جبل, آپ تو خبر واحد ہیں, آپ کی بات تو ماننا ہم پر حجت ہی نہیں ہے, حجت تمام ہی نہیں ہوئی. اور اگر یہ نریٹرز کا کمی بیشی جو ہے اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو پھر تو قرآن مجید کی حجت پر بھی بات آ جائے گی. بالکل. معاذ بن جبل اکیلے قرآن لے کر جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, تو کہہ سکتے ہیں آپ تو خبر واحد ہیں. ٹھیک ہے یہ حجت ہوگی, لیکن جب تک بیان کرنے والے زیادہ نہیں ہوں گے ہم اس کو قطعیت تک نہیں پہنچے گا. بلکہ شیخ مسلمانوں کو تو ہم باہر کر دیں, مکہ والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے, وہ آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے فرمایا, تو پھر تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ان کا جو قرآن پر ایک اعتراضات تھے کہ یہ آپ خود کلام لے کر آئے ہیں, ایک دیکھا جائے تو یہ بڑے لاجیکل گراؤنڈ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں اور وہ تو متواتر بات کو ماننے کے پابند ہیں. متواتر بات تو آپ کی ہے ہی نہیں, آپ تو اکیلے ہیں. تو وہ بڑی اہم بات ہے کہ سچ ہونا اور چیز ہے, چاہے اس کو ایک بندہ بیان کرنے والا کیوں نہ ہو, اور جھوٹ ہونا اور چیز ہے, چاہے پوری ایک جماعت اس کو بیان کر رہی ہو. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکثریت ہے وہ کرسچینٹی کی فالوور ہے, اور ہم اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ میجورٹی ہونے کے باوجود باطل دین پر ہے. بالکل ایسے. بلکہ اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے, قرآن مجید نے بھی خبر واحد کے اصول کو علم کا ذریعہ قرار دیا ہے. اور مثال اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں ایک ایک نبی بھیجا ہے, ایک نبی بھیج کر یہ پیغام دیا ہے کہ اس سے بھی علم آ سکتا ہے. بالکل. تو قرآن مجید میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اقوام تک نہیں مختلف قوموں تک جو ہے وہ ایک نبی کو بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک شخص اگر اس کے اندر اچھی صفات ہو, وہ سچا ہو, تو وہ بھی علم اس سے آ سکتا ہے. اگر بنی اسرائیل وغیرہ کو دیکھا جائے, بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا وہ ایمان نہیں لا رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ, کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ موسیٰ سچا ہے یا نہیں سچا ہے. تو ان کا یہ جو مطالبہ کرنا اس طریقے کا, یعنی ایک طریقے سے انہوں نے خبر واحد کا انکار کیا, اور اس پر مزید یقین کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی شرط کا اضافہ کر دیا کہ ہمیں جب تک اللہ نہیں دیکھے گا تب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ یہ جو بندہ خبر دے رہا ہے سچی ہے یا نہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا شیوا ہے, یعنی کہ خبر واحد کو تسلیم نہ کرنا یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی اپنی مثال دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو کون سی تورات لے کے گئے تھے؟ جواب یہ ہے وہ جا کے گئے تھے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تم جو ہے یہ کام نہ کرو اور یہ کام تمہیں کرنے چاہیے. اس نے آپ کا اپنے دربار میں کھڑے ہو کے مذاق بھی اڑایا, وقال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. پوری آپ نے اس کے دربار میں توحید کی دعوت پیش کری ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیان کر رہے ہیں. تو اس میں تو خیر ہم لوگ تو دلائل دے سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون منکر حدیث تھا. ہاں بالکل یہ ایسے ہی ان کے مفہوم کے حساب سے ایسے ہی. اچھا میں بھی یہاں پہ ایک دو باتیں ذرا سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو, وہی بات کہ خبر واحد تو اصل میں کیا ہے کہ وہ ایک نقل کا ایک ذریعہ ہے نا. ہم سب کو چھوڑ دیں, آپ سمجھیں کہ ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ یہ کرو. اب وہ صحابی جو ہیں اس کے لیے وہ عمل کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل لازم ہے نا اس کے اوپر. یعنی ہم سب یہ مانیں گے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا اس کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور دین کے اس اعتبار سے اس کو کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کو کرنا لازم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ حجت ہے, اٹسیلف خود حجت ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ وہی صحابی آگے اس حکم کو پہنچائیں گے تابعی تک, تو گویا کہ وہ صحابی کا حکم نہیں ہے, وہ وہ تابعی آگے پہنچائے گا تو وہ تابعی کا حکم نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو گویا کہ ہمیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہاں چند مثالیں, دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, چند مثالیں جو خود قرآن مجید میں ثابت ہے خبر واحد پر عمل کرنا. خبر واحد کیا ہے, ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے اور اس کی بات جو وہ ایک حجت ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. پہلے میں گزشتہ انبیاء کی, جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ تورات نہیں تھی, لیکن تورات کے بغیر وہ گئے اور پوری فرعون کے قوم اور خود فرعون وہ غرق ہوا صرف نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر کے, تورات کا انکار سے نہیں کیا. اچھا ایک اور اس سے بڑی بات, شیخ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چونکہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے, ٹھیک ہے, اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم, صحیح, اپنے نفسوں کو قتل کرو. اور یہ بات تورات میں نہیں لکھی کیونکہ وہ تورات نازل ہو چکی تھی. صحیح.
اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خبر دے رہے ہیں کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، اب وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر. صحیح. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر واحد ذکر کر کے بتایا کہ وہ حجت ہے، تورات کے ذریعے سے نہیں آئی تھی، وہ ویسی حجت تھی. صحیح. پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ جی پہلے جس قبلے پر آپ تھے تو آپ اس قبلے سے کیوں پھر گئے. اب یہ پہلا قبلہ کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا. اس کی طرف جو رخ کیا گیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ حکم قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ بالکل وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں وہ حکم ہی نہیں. اور وہ نماز جیسا یعنی اہم عبادت ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک اس کی خبر واحد پر وہ قائم ہے، خبر واحد پر وہ قائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ قائم ہے، اور سارے صحابہ صرف اس پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے کتنے ہی احکامات ہیں جو ہم تفصیلات دے سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور وہ خبر واحد تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ثابت رکھا، اور قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے کہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اب صحابہ کہہ دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک قرآن مجید کی آیت نازل نہیں ہوگی، ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کریں گے. تو کیا یہ کہنے والا اس وقت مومن رہتا؟ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں حکم نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد کا انکار جس طرح اس وقت صحابہ کا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، آج ہمارے لیے بھی انکار کرنا جائز نہیں. بہرحال اس میں سے ایک بڑی دلچسپ بات بھی میں ناظرین کے پیش خدمت کرتا چلوں. بڑی آپ نے مفید ماشاءاللہ وضاحتیں دے دی، مثالیں سے بات واضح ہو گئی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح حیثیت تھی، آپ کی باتوں کی تفہیم و تبیین کی الفاظ ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویر کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا. یعنی نوٹ کیجئے آپ، اگر تو آپ پر ظاہر ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور فعل ہے اور تقریر ہے، تو آپ پر حجت تمام ہو گئی. مجھے بولا جائے کہ آپ اس حدیث کو اگر مان لو گے تو یہ سزا آپ کو ملنی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بولو یہ دین ہے ہی نہیں، ہاں یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، تو آپ اس سزا سے بچ جاؤ گے. تو باقاعدہ یہ حضرات اگر سمجھیں گے کہ یہ مذاق کی بات ہے، یہ میزان کے اندر کی ان کے الفاظ ہیں. یہ بات مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث دین نہیں ہے، تو اب حجت کس چیز کی قائم ہو رہی ہے اس پر؟ صحیح. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں حجت قائم ہو جاتی ہے. تو حجت ایک چیز جب دین تھی ہی نہیں، اور وہ دین کے اندر اس کی حیثیت وہ ہے ہی نہیں. دین تو سب قرآن اور سنت، جو کہ سنت سے مراد عمدی والا سنت، اس کے اندر بیان ہو چکا ہے. تو اب حدیث آنے پر اور اطمینان ہونے پر حجت کس چیز کی قائم ہو رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اضافی چیز ہوئی جو جس کی حجت قائم ہو رہی ہے، ورنہ تو قرآن اور سنت سے حجت قائم ہو جانی تھی. تو حدیث پر اطمینان ہونے کے بعد کون سی نئی چیز ایسی چیز جو جس کی حجت قائم ہو رہی ہے؟